السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان کا. ہم اب 12ویں کلاس کا نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس میں بتائیں گے آج کہ ثقافت جس کو انگلش میں ہم کلچر بھی کہتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر، ہمارے زندگی کے اندر، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ کتابی لفظ ہے، ہمیں کبھی اس کا ادراک نہیں ہوا، کبھی اس کا شعور بہت کم ہوتا ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں اس کا کردار ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم آج اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا اس کا ایک اور اس کا ٹاپک ہے، وہ ہے قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت. جو وادی سندھ ہے وہ پرانی قدیم ثقافت ہے، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے وہ کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت ہوتی کیا ہے. ثقافت کے بارے میں ہے قوم کی شناخت. دیکھیں، کسی قوم کی شناخت کرنی ہو تو ہم اس کی ثقافت کو دیکھتے ہیں. اب ثقافت کیا ہے؟ ثقافت سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کا رہن سہن. جب وہ انسان افراد سے مل کر بنتا ہے خاندان، اور خاندان مل کر بناتے ہیں معاشرہ. جب افراد اور خاندان مل کر جب رہتے ہیں تو ان کے آپس میں رہتے ہوئے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، رسم و رواج ہوتی ہیں، ان کی خوشی اور غمی کے طریقے ہوتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، ان سب کے مجموعوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثقافت کہتے ہیں. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ثقافتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اگر اپنے علم کی نظر دوڑائیں تو پاکستان میں آپ کو کئی ثقافتیں ملیں گی. وہ کس طرح سے مختلف علاقوں میں جو لوگوں کا رہن سہن ہے وہ دوسرے علاقوں سے مختلف ہے. وہاں کی بول چال، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کا ہر جو انداز ہے وہ آپ کو نیا ملے گا، مختلف ملے گا. یہی ثقافتیں جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. ہمیں کوئی اس چیز کا بعض دفعہ ہمیں اس چیز کا ارادہ نہیں ہوتا، ارادی اور غیر ارادی طور پر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو مشترکہ سوچ ہے، مشترکہ اقدار ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری رسمیں ہیں، ہمارا رہن سہن ہے، ہماری زبان ہے، ہمارا لہجہ ہے، ہمارا لباس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. ہم جب اس کو اپنی معاشرے کو جب دیکھتے ہیں اور اس میں نظر ڈالیں گے اور اس کو ہم کمپیرزن کریں گے دوسرے معاشرے کے ساتھ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر جو ہے ایک تو پاکستان کی ایک مکمل ثقافت ہے. ہماری جو ثقافت ہے اس پر اسلام کی چھاپ ہے. ہم چاہے ہماری جو بھی زبان ہو، لوکل زبان ہے، پنجابی، پشتو، سرائکی، براوی، کشمیری، کوئی بھی ہے، لیکن ہمارے اس میں اسلام کی چھاپ ہے. یہ تو ہماری ہوگی پاکستانی ثقافت. یہ ہماری جو دوسری ثقافت ہے وہ ثقافت ہماری جو ہے وہ بتاتی ہے ہمارے معاشرے سے متعلق. تو اس طرح ثقافت جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو بنیاد یہی بات ہے، اس کی بنیاد ہے کہ ہمارا جو عمومی رویہ ہے، ہماری جو رہن سہن ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارے کھانے ہیں، ہماری مہمانداری ہے، ان سب چیزوں کو ہم جب ملاتے ہیں تو یہی ہماری تہذیب و ثقافت کی بنیاد کے علاوہ. اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ پٹھان بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، بہت ملنسار ہوتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سندھ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ہر علاقے کی تہذیب و ثقافت کی بنیاد کا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ان کے عمومی رویے سے، رہن سہن سے، ان کے اصولوں سے. پھر کہتے ہیں ثقافت کا ارتقاء، یعنی ارتقاء کہتے ہیں ترقیاتی مراحل. ثقافت ان مراحل سے گزر کر ترقی پاتی ہے اور ثقافت کس طرح ترقی کرتی رہتی ہے. تو یہ ثقافت کا ارتقاء. ثقافت کا ارتقاء ایسے ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج کو، اور نئی اپنا لیتے ہیں. جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہماری جو پرانی رسم و رواج تھے وہ کس طرح سے تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اس میں نئی ایڈ ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ اس کا ارتقائی عمل ہے ثقافت کا. پھر اس کے بعد ثقافت کے لغوی معنی، یعنی اس کا الفاظ کا جو معنی ہے، لغوی معنی ہے، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر جو اس کے معنی ہیں، وہ لغوی معنی یہ ہے کسی شے یا ذات
کی ذہنی و جسمانی نشوونما، اس کی اصلاح، یہ اس کے لغوی معنی میں آتا ہے۔ ثقافت جو ہے وہ کسی ذہن یا جسم کی نشوونما کو جو ہم کیا کہتے ہیں، ہم ثقافت کہتے ہیں، یہ اس کا جو ہے لفظی مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں علاقائی ثقافتیں۔ ہمارے ملک میں بہت ساری علاقائی ثقافتیں ہیں۔ یہ ثقافتیں چھوٹی چھوٹی ثقافتیں ہوتی ہیں، قبائل کی، شہروں کی، قوموں کی، یہ جب مل کر پھر پوری ایک ملک کی ثقافت بن جاتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں اگر دیکھیں آپ تو ہمارے ہاں قبائلی جات ہیں، ہمارے ہاں سندھی زبان بولنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو ہے شمالی جات میں لوگ ہیں، پنجاب میں دریاؤں کے کنارے میں لوگ ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، سمندر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری وہاں ان کی علاقائی ثقافتیں ہیں، وہاں کی زبان، وہاں کے کھانے، وہاں کے لباس، وہاں کے رسم و رواج، وہاں پر ان کی شادیوں اور غمی کے موقع پر ہونے والی رسم و رواج، پیدائش کے موقع پر رسم و رواج، یہ ساری جو ہیں یہ مل کر چھوٹی ثقافتیں ہوتی ہیں۔ ان چھوٹی ثقافتوں کو جب اکٹھا دیکھتے ہیں پورے ملک کے حوالے سے تو پوری ایک ملک کی ثقافت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی تعریف کریں تو سب سے پہلے ایڈورڈ ٹیلر نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ایڈورڈ ٹیلر کہتا ہے کہ ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ثقافت کہتا ہے کہ عقائد و آپ کی جو افکار ہیں، عقائد و عبادات ہیں، آپ کی رسم و رواج ہیں، یہ جو ان سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے علوم و فنون، آپ کے جو جن چیزوں میں آپ کے لوگ ماہر ہیں، جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ان سب سے متعلق جو چیزیں باتیں ہوتی ہیں، یہ ایڈورڈ کہتا ہے یہ ثقافت کہلاتی ہے۔ میں تین چیزیں بتاتا ہوں، کیا؟ آپ کے علوم و فنون، آپ کے جو عقائد و قوانین اور رسم و رواج، یہ تین چیزیں ہیں، ان سے ایڈورڈ کے مطابق یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کی ثقافت کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی ثقافت کیسی ہے۔ اس کی ایک اور تعریف یہ بھی ہے کہ جو انسانوں کا بنایا ہوا ماحول ہے، انسان جو چیزیں کریٹ کرتے ہیں، جو رسمیں بناتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، جو چیزیں متعین کرتے ہیں، اس کو بھی ہم ایک تو نا اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، یہ تو ہے نا قدرت طرف سے۔ جو انسانوں نے جو قوانین، ضوابط، رسم و رواج طے کر رکھی ہیں، اس کو بھی ہم ثقافت ہی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسی کے اندر، دوسرا ٹاپک ہے قدیم وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے پورا، اس کا شروع میں جہاں سے مسلمان داخل ہوئے تھے اس جگہ کا نام سندھ یا دیبل کہتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان انہی علاقوں پر مشتمل پاکستان بنا ہوا ہے، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے جو وادی سندھ ہے، ایک تو وادی سندھ کیا ہے؟ وادی سندھ وہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں اب پاکستان ہے، یہاں کا جو سب سے بڑا دریا ہے، لمبا دریا ہے، وہ دریائے سندھ ہے۔ دریائے سندھ کے مشرق اور مغرب سائڈ پر جو دریا آ کر اس میں گرتے ہیں اور جو اس علاقوں سے یہ سیراب کرتا ہے، جن علاقوں سے دریا آپس میں گرتے ہیں، یہ تمام علاقہ وادی سندھ کہلاتا ہے۔ تو پاکستان جہاں سے شروع ہوتا ہے، چائنا سے لے کر نیچے بحیرہ عرب تک، تو یہ سندھ کا دریا وہاں سے وہاں تک ہے، یہ چین سے نکل رہا ہے اور بحیرہ عرب میں گر رہا ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں سائڈ سے دریا اس میں آ کر گر رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم وادی سندھ کہتے ہیں، دریائے سندھ کے ارد گرد کا علاقہ۔ پاکستان جو ہے بالکل درمیان سے دریائے سندھ گزر رہا ہے اور اس کے دائیں بائیں دریا اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم وادی سندھ بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کی تاریخ نظر ڈالتے ہیں کہ وادی سندھ کی جو تاریخ ہے یہ کب سے ہے۔ وادی سندھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت پرانی، تقریباً 5000 سال پرانا اس کی جو تاریخ اس کی موجود ہے، اور اس کے ہم اثر، اس کے برابر جو تہذیبیں ملتی ہیں تاریخ میں، وہ ہے مصر اور عراق کی تاریخ میں۔ یہ ان کے ساتھ یہ انہی کے دور کی ہے، اور تقریباً کتنا کم و بیش 5000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ کیسے چلا کہ یہ اتنی پرانی تاریخ ہے، اتنی پرانی اس کی ہسٹری ہے۔ وہ پتہ اس طرح لگا کہ 1922 میں انگریزوں نے ریل لائن بچھانے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ سے کے ساتھ مل کر جب کھدائی کی ساہیوال کے قریب ہڑپا کے مقام پر، تو ان کو وہاں سے جو ہے کچھ چیزیں ملی۔ یہ ہڑپا ہے ساہیوال کے قریب، اور اس کے بعد لاڑوانا کے قریب مونجودڑو ہے، مونجودڑو۔ یہ جو دو علاقے ایسے ہیں جب کھدائی کے دوران پتہ چلا ان کا، تو یہ کھدائی 1922 میں کی گئی، ٹھیک ہے۔ 1922 میں محکمہ آثار قدیمہ کے جو ماہر قدیمہ جو ہے سر جان مارشل کی نگرانی میں ان ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ یہ ساہیوال سے ہڑپا جو ہے
साहिवाल से 24 किलोमीटर के फासले पर है। और भाई का ख्याल है कि ये शहर 5000 साल पहले आबाद हुए और उसके बाद आज से 2500 साल पहले ये तबाह हो गए, ये वीरान हो गए, खंडर बन गए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों हुए और कैसे हुए। ठीक है जी। तो ये दोनों जो शहर हैं ये तकरीबन दरिया के किनारे ही आबाद, दरिया के किनारे आबाद हैं। इन दोनों के दरमियान 650 किलोमीटर का फासला है, गैप है। इनमें जो चीज हमें नुमाया हम आहंगी, जो चीजें हमें सिमिलर नजर आती हैं, एक नजर आती हैं, वो खुदाई करने के बाद पता चला कि इनकी जो शहरों की जो आपस की जो चीजें हैं वो तकरीबन सेम है। ठीक है जी। उनमें पता चला जब वहां से अशिया निकली, वहां उनके जो खाने पीने की चीजें, बर्तन, उनके पहनावे, उनकी वो घर बनाने का स्टाइल, ये सारा कुछ जो है वो तकरीबन सेम था। उसके अलावा इसकी जो हम असर तहजीब है, ये इनका इससे भी लिंक लगता है कि ये आपस में तिजारत करते थे। फिर इनकी जो तहजीब और तमद्दन है, वो जो खंडरात की खुदाई की गई, तो उन खंडरात में जिससे मिलने वाली अशिया है, उससे बताता है कि ये लोग किस तहजीब के मालिक थे। इनके रस्म रिवाज, इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका लड़ना झगड़ना, इनका दिफाई निज़ाम, इनकी सारी चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, किस तरह से हैं, वो पता चलता है हमें। इसमें से जो हमें चीजें अशिया मिली हैं खुदाई के दौरान, उससे हमें बड़ा वाज़ह लगता है। फिर शहरों की साख देखें आप, मुकम्मल प्लान सिटी थे, सड़कें बनाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, घरों को ही प्लान बनाया गया है, सड़कों ही प्लान बनाया गया है, बाकायदा एक नक्शेबंदी के तहत ही घर बनाए गए हैं। उसमें आप यहाँ से गलियां हैं, सड़कें हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हिफ्ज़ान सेहत के उसूल देखें आप कि वहां पर पानी की जो निकासी है, पानी जो हम वेस्ट करते हैं, उस पानी का जो इंतजाम किया गया निकालने का और पीने का पानी का इंतजाम किया गया लाने का। तो वहां पर उन्होंने इसको नालियां ढपी हुई थी ताकि इससे जरासीम वगैरह निकले। फिर उसके बाद वहां से ये भी सबूत मिले हैं कि आज से 3000 साल पहले वहां पर कपास के भी सबूत मिले हैं जिससे ये लोग कपड़ा बुनते थे। तो इस वजह है कि ये लोग कपड़ा पहनने का भी इनको शऊर आ गया था। और उसके बाद जब मजहब देखते हैं तो वहां पर जो मोहरें मिली हैं उससे पता लगता है कि ये जो है बुतों की पूजा करते थे, बैल को मुकद्दस जानते थे और इन चीजों के बारे में इनका बहुत ज्यादा फोकस था। तो ये हमारा आज का लेक्चर है और ये इस तरह आप कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।